میں ہوں راجہ لیاقت اور کیپٹل کرام اپنا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر. چینلز کو سبسکرائب روز کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ پازیٹیو خبریں بڑی کم ملتی ہیں، ہر وقت نیگیٹو خبریں چلتی رہتی ہیں. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ملک میں کوئی اچھے کام نہیں ہو رہے ہیں. آج 2-3 ایسی خبریں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سٹی پولیس آفیسر نے راولپنڈی کے کچھ پولیس افسران کو سزائیں دی ہیں، وہ کیوں دی ہیں اس بارے میں بات ہوگی. اور ایک CDA کے DG لینڈ، ڈائریکٹر جنرل لینڈ کو FIA نے اریسٹ کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے اس بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی پولیس کے جو میڈیا سیل کے انچارج تھے انسپیکٹر سجاد الحسن، کافی لمبا ٹائم انہوں نے گزارا احسن یونس صاحب کے ساتھ، ساجد کیانی صاحب کے ساتھ اور بھی جتنے CPO آئے، اور اب ہمدانی صاحب کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. تو ان کو آج یہاں سے کلر سیدہ جو تھانہ ہے وہاں کا SHO لگا دیا گیا ہے. سجاد الحسن ایک بڑے پڑھے لکھے نوجوان آفیسر ہیں، اور جتنا عرصہ وہ یہاں پہ رہے میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن انتہائی اچھا رہا. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی میڈیا کا ان کے ساتھ کبھی کوئی گلا رہا ہو. میں خود بھی اگر رات کے 2 بجے بھی کوئی فون کر کے کسی آفیسر کا نمبر مجھے چاہیے ہوتا تھا یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی تھی تو وہ حاضر ہوتے تھے. اللہ ان کو کامیاب کرے. اب آتے ہیں ہم سٹی پولیس آفیسر ہمدانی صاحب کے اس اقدام کی طرف جس کو یقیناً پسند کیا جا رہا ہے. کہ ایک شکایت تھی کہ تھانہ مرگاہ کا جو SHO ہے اس کے ساتھ 3-4 اور تھانے دار تھے. انہوں نے ایک مقدمے میں، قتل کے مقدمے میں پیسے لے کر ملزمان سے تو اس مقدمے کو خراب کیا، جس کی تفتیش ہوئی، ثابت ہوا. تو آج ان کو سٹی پولیس آفیسر نے مقدمہ درج کی گرفتاری کا حکم دیا. اب گرفتار ہوئے ہیں نہیں ہوئے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن نہیں بھی ہیں تو ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے وہ احتساب کا عمل جو تفتیشی اداروں کے اندر اگر نہ ہو تو پھر یہ فرون بن جاتے ہیں جو تفتیشی آفیسرز ہوتے ہیں. اوپر کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سخت نظر رکھیں، اور کیونکہ یہ عوام کے مفاد کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں. لیکن اگر عوام کے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے یہ افسران خود ہی کرپشن لگ جائیں اور مجرموں کو معصوم بنا دیں اور معصوموں کو مجرم بنا دیں تو پھر بات بنتی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی پولیس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں FIA اسلام آباد. ہمارے افضل نیازی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سیل کے، بڑے متحرک، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے رولے پڑ جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں بھی انہوں نے رولے ڈال دی ہیں. جب سے انہوں نے چارج لیا یہاں پہ اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا، تو بہت سارے سرکاری اداروں کے افسران انہوں نے گرفتار کیے ہیں، خاص طور پر ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، CDA سے، اور پولیس کے بھی، اسلام آباد پولیس کے لوگ بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں جو کرپشن میں ملوث تھے یا ان کے خلاف شکایات تھیں. تو آج جو DG ڈائریکٹر جنرل لینڈ ہے عفنان عالم CDA کے، CDA میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو کلرک ہوتا ہے وہ بھی کرپشن کر کے ماشاءاللہ اربوں پتی بن گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ دکھ کی بات ہے کہ اس ادارے کو صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. تو یہ عفنان عالم کے اوپر الزام تھا کہ اس نے کچھ تحصیلداروں کے ساتھ مل کے، پٹواریوں کے ساتھ مل کے، تو ایک ایسے لوگوں کا وہاں پہ کوئی زمین تھی جس کو پلاٹوں میں انہوں نے کنورٹ کیا، اور پھر غیر قانونی طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کروڑوں کی رشوت دے کر ان لوگوں کو الاٹمنٹ کر دی گئی جو اس کے اہل نہیں تھے. تو وہ انکوائری تھی FIA اینٹی کرپشن کے پاس. افضل نیازی صاحب نے وہ انکوائری کی، اس میں ثابت ہوا، اس میں کچھ لوگ CDA کے پہلے بھی گرفتار ہیں، لیکن عفنان عالم نے قبل از گرفتاری ضمانت کروا رکھی تھی. آج جو FIA کے جج ہیں شاہ رخ ارجمند، ان کی عدالت میں یہ کیس تھا. وہاں پہ وکیل صفائی صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ بدنیتی پر مقدمہ درج کیا. FIA نے بدنیتی، اب FIA کی کیا بدنیتی ہو سکتی ہے CDA کے DG لینڈ کے ساتھ؟ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر ہے، یہ تو ملک چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، تو اس کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب انکوائری مکمل ہو چکی ہے، اگر انکوائری اس کے خلاف ثابت بھی ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، ٹرائل میں چلا جائے گا، کورٹ میں چلا جائے گا کیس، تو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی نہیں، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے 2022 میں یہ الاٹمنٹس کی ہیں. اب کن کن کو ہوئی ہیں، بینیفیشریز کون ہیں، ان کے ساتھ کون کون ملے ہوئے تھے، کس نے کتنا حصہ لیا، اس کی تفتیش کرنا بڑا ضروری ہے. لہٰذا اس کا جسمانی ریمانڈ ہمیں چاہیے. تو پھر شاہ رخ ارجمند نے اس کی ضمانت جو تھی قبل از گرفتاری وہ خارج کر دی، اور وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر افضل نیازی صاحب خود موجود تھے، ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاید ساجد نام ہے ان کا، اور انسپیکٹر بھٹی صاحب ہیں، زاہد بھٹی صاحب یا اس طرح کا نام ان کا. تو انہوں نے عفنان عالم کو وہیں سے گرفتار کر کے FIA کی حوالات میں شفٹ کر دیا ہے، اور یقیناً بڑے اہم انکشافات ہوں گے اگلے 2-3 دنوں کے اندر. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ جب کوئی محکمہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جانا ضروری ہے
کیونکہ ہر وقت یہ لازمی نہیں ہوتا کہ کسی کی کرپشن پہ بات کی جائے، پولیس کی، ایف آئی اے کی، اینٹی کرپشن کی۔ تو جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے گا۔ ادارے اس طرح کام کریں، یعنی ایک 21-22 گریڈ کا جو بندہ ہے ڈائریکٹر جنرل لینڈ، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، جس کے ساتھ کچھ پٹواری تحصیلدار وہ بھی آلریڈی اریسٹ ہو چکے ہیں اور شاید ان میں سے کچھ ضمانتوں پر ہے، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان اداروں کے اندر کوئی کرپشن چل سکے گی، اگر ادارے یہ جو کرپشن روکنے کے ذمہ دار ادارے ہیں اگر یہ صحیح کام کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔